مردوں کی دنیا ایسے رازوں سے بھری ہوئی ہے کہ جس کو اس کے زندہ عزیز سمجھنے سے قاصر ہے۔ جب بھی کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عزیزوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح صرف ایک لمحے کے لیے اس سے ملاقات کرے اور اسے خواب میں دیکھے اور اس کے حالات سے باخبر ہو۔ شیخ عباس قمی مفاتیح الجناں میں، شیخ کف امی مصباح میں اور محدث فیض خلاصۂ اذکار میں بیان کرتے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی پیغمبر کو، اماموں میں سے کسی ایک کو، یا اپنے کسی عزیزی رشتہ دار کو، یا خود اپنے والدین کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے سے عمل کرے: سونے سے پہلے باوضو ہو کر سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ قدر، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اور اس کے بعد محمد اور آل محمد پر 100 مرتبہ صلوات بھیجے اور اس کے بعد باوضو سیدھے جانب سو جائے۔ انشاءاللہ جس کا ارادہ وہ کرے گا اسے خواب میں دیکھے گا اور وہ اس سے کلام کرے گا۔ ایک شخص کا ایک عزیز مر گیا اور وہ چاہتا تھا کہ اپنے اس عزیز کو خواب میں دیکھے، تو اس نے شیخ عباس قمی کے کہے ہوئے ان تمام کاموں کو انجام دیا، لیکن جب وہ رات کو سویا تو کوئی بھی اس کے خواب میں نہیں آیا اور وہ اس وجہ سے بہت ناراض تھا کہ شیخ عباس قمی نے اپنی طرف سے ایسے ہی لکھ دیا ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ ناراض تھا۔ ایک رات شیخ عباس قمی کو اپنے خواب میں دیکھتا ہے اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں نے جو مطالب مفاتیح الجناں میں لکھے ہیں وہ صحیح لکھے ہیں۔ اب وہ شخص شیخ عباس قمی سے پوچھتا ہے تو کیا میں نے کوئی غلط کام انجام دیا ہے، غلط طریقے سے اس کو پڑھا ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے بالکل صحیح طریقے سے ان کاموں کو انجام دیا ہے۔ پھر وہ شخص پوچھنے لگا تو میں نے کیوں اپنے مردے کو خواب میں نہیں دیکھا؟ اب شیخ عباس قمی اس سے کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہے کہ تم نے اسے خواب میں نہیں دیکھا، میں بھی مرا ہوا ہوں اور ایک دوسرے عالم میں زندگی کرتا ہوں، لیکن اس طرف تمہارے پاس آیا ہوں۔ خداوند متعال ان مردوں کو کہ جو اپنے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے اس عالم میں رنج میں مبتلا ہے، کسی زندہ کے خواب میں نہیں بھیجتا تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے، یہ کہ وہ مردہ شخص اس زندہ شخص کے خواب میں آئے اور اس سے کہے کہ ہاں میں زنجیر سے جکڑا ہوا ہوں، میں آگ میں جل رہا ہوں۔ اسی لیے خداوند متعال اسے کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ زندوں کے خواب میں جائے۔ خداوند تعالی اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور زندہ رہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرنے والا انسان بہت ہی اچھا انسان تھا، تو اس پر اپنی رحمت نازل کر۔ اس سے پہلے کہ وہ مرا ہوا شخص کسی کے خواب میں جائے، 40 لوگ اسی طرح اگر اس کے بارے میں کہیں کہ یہ بہت اچھا شخص ہے، خدایا تو اسے معاف فرما، اور خدا اس پر سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ یہ خدا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر 40 لوگ مرنے کے بعد تمہاری گواہی دے دیں کہ تم اچھے تھے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن ممکن ہے کہ انسان خواب کے ذریعے مرے ہوئے کے حالات سے واقف ہو، لیکن ہر ایک کے لیے یہ اتفاق پیش نہیں آتا۔ برزخ میں رہنے والوں کے حالات سے انبیاء اور اولیاء کے علاوہ کوئی بھی باخبر نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ خدا ستار العیوب ہے اور اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کے بندوں کے راز سے لوگ آگاہ ہوں۔ لہٰذا اپنے عزیزوں کو نہ بھولیں اور ان کے لیے روزانہ 1 مرتبہ سورہ حمد، 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کر اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر انہیں ضرور ہدیہ کریں۔ اور جب انہیں روز عالم برزخ میں آپ کی جانب سے تحفے ملیں گے، ان کے عذاب میں کمی آئے گی، ان کی مشکلوں میں کمی آئے گی، تو ممکن ہے کہ خواب میں آپ ان کا کوئی عکس العمل دیکھیں۔